ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہماری 4 عناصر سے بنی ہے: مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ ارسطو امام جعفر سے 1000 سال پہلے ہوا ہے۔ امام باقر ایک مرتبہ امام جعفر کو پڑھا رہے تھے فزکس۔ ارسطو کی جب یہ تھیوری آئی ارسطو کی، اور امام باقر نے کہا کہ دیکھو ارسطو یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہ 4 عناصر سے بنی ہے۔ یہ پوری دنیا میں 4 عناصر ہیں۔ کون کون سے؟ مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے اور پانی ہے۔ تو امام جعفر اس وقت 12 سال کے تھے جب آپ امام باقر کی مجلس میں تھے اپنے والد کے۔ جیسی آپ نے سنا تو فوراً آپ نے اعتراض کیا، تنقید کی، کہا کہ بابا جان، ارسطو اتنا بڑا سائنسداں ہونے کے بعد اتنی بڑی غلطی کر گیا۔ وہ کہتے ہیں دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ مٹی ایک عناصر نہیں ہے بلکہ بہت سارے عناصر ہیں اس میں؟ ہوا ایک عناصر نہیں ہے، ہوا میں بھی بہت سارے عناصر ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں پہ کیسے اس نے تقسیم کر دیا؟ یعنی ہوا ایک مکمل ایک مادہ نہیں ہے، اس میں بھی کئی مادے ہیں۔ مٹی ایک مکمل مادہ نہیں ہے، اس میں بھی کئی مادے ہیں۔ اب مٹی پہ تو ریسرچ ہو گئی صاحب، ریسرچ سامنے آپ کے کہ مٹی میں لوہا بھی پایا جاتا ہے، تانبا بھی پایا جاتا ہے، پیتل بھی پایا جاتا ہے، مختلف دھاتیں پائی جاتی ہے، میگنیز بھی پایا جاتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں۔ تو یہ کئی عناصر اس کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک ہوا کا تعلق تھا، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوا کئی عناصروں سے بن کر مل کر بنی ہے، اور کسی کو یہ یقین بھی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام جعفر صادق کی یہ بات ایک بچہ ہے 12 سال کا کہہ رہا ہے، بچکانی بات کو مانا گیا اور بچکانی بات سمجھی گئی۔ لیکن 18ویں صدی میں ایک انگریز سائنسداں آیا جس کا نام تھا جوزف پرگسٹلے۔ 1733 میں اس کی پیدائش ہے۔ اس نے ریسرچ کی، امام جعفر کے اقوال اس کی نگاہوں کے سامنے آئے، اور اس نے سوچا کہ یہ ہوا کو آج تک ہم ایک ہی مٹیریل، ایک ہی عناصر مان رہے ہیں، مگر امام کہتے ہیں کہ ہوا ایک مٹیریل نہیں، اس میں بھی بہت سارے مٹیریل ہیں۔ جوزف نامی انگریز سائنسداں نے جب اس کو ریسرچ کی تو ریسرچ کرنے کے بعد اس نے آکسیجن کی کھوج لگائی، اور یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے پتہ لگایا کہ ہوا کے اندر آکسیجن نام کی بھی ایک گیس ہوتی ہے۔ لیکن آکسیجن کے خواص کو نہیں سمجھ سکا، اس کی خاصیتوں کو نہیں جان سکا، بس اتنا اس کے سمجھ میں آیا کہ آکسیجن نام کی بھی ہوا کے اندر ایک گیس شامل ہے۔ اس کے بعد امام جعفر کا ایک قول اور تھا ساتھ میں۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ پانی، اس میں بھی کچھ عناصر ہے، پانی ایک مٹیریل نہیں ہے۔ ارسطو کیا کہتا تھا؟ 4 عناصر ہے جس سے دنیا بنی ہے: پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ اور امام جعفر نے فرمایا مٹی میں بھی بہت سارے عناصر، بہت سارے مٹیریل ہے، ہوا میں بھی بہت سارے عناصر ہے، اور پانی میں بھی بہت سارے عناصر ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا جب آپ جوان اور بڑے ہو چکے تھے، فرمایا کہ لوگوں، آج تک تم یہی ارسطو کی تھیوری پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک نئی تھیوری سے آگاہ کرتا ہوں کہ پانی بھی ایک عناصر نہیں ہے، اس میں بھی کئی عناصر ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا بھی عناصر ہے کہ جس کو اگر ہم الگ کر دیں تو اس کو لوہے کو بھی ہم اس سے پگھلا سکتے ہیں۔ اب بتائیے یہ 1300 سال پہلے کہنا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی تعجب کی بات ہے۔ آج ہمارے پاس سائنس کے نظریات پروف شدہ ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہم اس وقت کا تصور کریں کہ جب حالات نہیں ہے اور دنیا ایک نظریے پہ پوری دنیا قائم ہے، اور دنیا کے مخالف ایک بات کہنا۔ آج اگر کوئی نئی بات لا لو اور ایک طرف 1000 لوگ بول رہے ہو اور ایک طرف 2-4 لوگ بول رہے ہو تو لوگ 2-4 کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اس دور میں کیا حال ہوا ہوگا سوچ کے ذرا۔ تو امام جعفر صادق کا لوگوں نے اس وقت بھی مذاق اڑایا کہ ہوا تو ایک عناصر ہے، اس میں کیسے بہت سارے عناصر، اور پھر پانی ایک عناصر، ایک مٹیریل ہے، پانی ایک چیز ہے، ایک شے ہے، مائع ہے، اس مائع کو، اس لکوڈ کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس وقت وہ تو نہیں سمجھ سکے، لیکن 1766 کے اندر ایک انگریز سائنسداں گزرا، ہینری، اس کا نام تھا ہینری کاونڈش۔ ہینری کاونڈش نے پانی پر ریسرچ کی، خوب ریسرچ کی، اور اس میں سے بجلیوں کو گزارا، اس نے الیکٹرک کو گزارا، اور الیکٹرک گزارنے کے بعد اس نے کافی ریسرچ کے بعد دیکھا تو اس نے دیکھا کہ آکسیجن تو پہلے جان چکے تھے جوزف صاحب جو سائنسداں تھے۔ پھر اس نے رب ریسرچ سامنے آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں، ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن، جس کا فارمولا یہ بچے جانتے H2O۔ 2% ہائیڈروجن ہوتی ہے اور 1% آکسیجن ہوتی ہے۔ 2 گیسیں، آکسیجن لیجئے 1% میں اور 2% ہائیڈروجن، یہ 2 گیسوں کو جب آپس میں آپ ملا دے تو پانی بن جاتا ہے۔ اور قرآن نے بھی 14 سال پہلے کہا حشر کے دن کو تم دیکھو گے کہ ہم پانی میں آگ لگا دیں گے۔ اب
اب پانی میں کیسے آگ لگ سکتی ہے؟ اور امام جعفر نے اسی قرآن کی آیت کو بیس بنا کے فرمایا تھا کہ پانی میں ایسا بھی عناصر ہے کہ اس کو اگر الگ کر دیا جائے تو اس سے لوہے تک کو پگھلایا جا سکتا ہے، اس سے بڑی بڑی دھاتوں کو پگھلایا جا سکتا ہے، اور اس کو آگ کے طور پر جو پانی تم آگ بجھانے میں استعمال کرتے ہو اس کو خود جلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہنری نے ہائیڈروجن کی ایجاد کی 1766 کے اندر، اور اس نے جب الیکٹرک کے ذریعے پانی میں الیکٹرک کو گزارا، ہائیڈروجن الگ کی، آکسیجن الگ کی، اور پھر ہائیڈروجن کو علیحدہ کر کے کشیدگی کے ساتھ اس نے ایک سلنڈر میں جمع کیا، اور جب اس سلنڈر کے پاس اس نے دیا سلائی لائی، سلنڈر ایسے پھٹا کہ اس کا چہرہ بھی جل گیا اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا۔ اس نے اس گیس کا نام ہائیڈروجن کا نام دیا بھڑکنے والی گیس، بعد میں اس کا نام ہائیڈروجن پڑا۔